السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے جی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سو ویلکم ٹو دا نیو ولاگ، بٹ بہت ٹائم بعد، سوری اینڈ سیڈلی. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کی عید اور رمضان اچھا گزرا ہوگا اور ابھی آپ عید کے بعد دیکھیں گے والے ایرا کو انجوائے کر رہے ہوں گے. خیر، صبح اٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی ٹو ڈو لسٹ مینٹین کی، اور وہ جو عید کے بعد کے لیے لسٹ بنائی تھی نا، اس کو کیسے کروں بیٹھ کے سوچا. ویسے اسٹوڈنٹ لائف اور پروفیشنل لائف، یا یوں کہیں کہ آفٹر بیچلرس لائف از ویری ویری ٹف ان دیٹ سینس کہ آپ کو ایک ہی وقت میں بہت ساری ذمہ داریوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ایسے راستوں پر چلنا پڑتا ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اینڈ نہیں ہو سکتا. پھر بڑے بڑے ڈیسیجنس اسی ایج میں لینے پڑتے ہیں، چاہے وہ میرڈ لائف ہو یا ان میرڈ لائف ہو. آپ آہستہ آہستہ ذمہ داریوں میں خود کو ڈھلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ڈپریشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز انزائٹی، یعنی کبھی ماضی کا خیال تو کبھی مستقبل کی ٹینشن. خیر، یہ جی آ گیا نیو آرٹی ایٹ 0 پوائنٹ امابشاہ. بس سڈنلی ارادہ بن گیا. کافی ٹائم ہو گیا تھا فیملی گیدرنگ نہیں ہوئی، سو اسی بہانے یہ ہوتا ہے کہ سب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. ادروائز لائف اتنی بیزی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ایٹ اے ٹائم فری نہیں ہوتا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ، یہ میری لائف کا ایکسپیرئنس ہے کہ جو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور فیملی میں رہتے ہیں، فیملی ٹائم جن کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں لوئل ہوتے ہیں. اور جو اپنی فیملی کو ہی سائڈ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا رہوں یا میں اکیلا ہی صحیح ہوں، باہر کے دوستوں میں خوش ہوں، وہ کام میں بھی اتنا زیادہ لوئل نہیں ہوں گے، رسپانسبل نہیں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، جب انسان جن کے ساتھ بورن ہوتے ہی رہ رہا ہے، جب وہ انہیں ہی محبت نہیں دے پا رہا، تو انہیں کوئی امپورٹنس نہیں دے پا رہا، تو باقی تو پھر کیا بچا. سو اٹس آور ریسپانسبلٹی کہ ہم اپنی فیملی کو امپورٹنس دیں. پورا خاندان نہ صحیح، پوری برادری نہ صحیح، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کے گھر کے لوگ ہی. اچھا، پھر جی ہم نے لنچ شنچ کر کے مال آف نوابشاہ آ گئے تھے، ہم ایکسپو نوابشاہ. اسی بہانے تھوڑی مزید آؤٹنگ ہو جائے گی. میرا تو کچھ لینے کا ارادہ نہیں تھا اور میں نے کچھ نہیں لیا. مما اور پاپا نے کچھ چیزیں لی، میں تو بس ونڈو شاپنگ کر کے آ گئی. ڈریسز کے پرائس بھی ایوریج تھے، بلکہ سیل لگی ہوئی تھی، بٹ نہیں لینا تھا تو بس نہیں لینا تھا. پھر جی بیک ٹو ہوم، اور یہ 4 بجے والی چائے از مسٹ، اور پھر جی تھوڑا سا ریسٹ، اینڈ دین بیک ٹو مائی روم، کیونکہ آئی ہیو ٹو چیک دا پیپرز. میرا دماغ آئی فیل کہ جو بچ گیا تھا نا، وہ بھی ختم ہو جانا ہے اب، بٹ اٹس پارٹ آف جاب، سو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. ویسے آئی ایم ٹو آبزرور، ٹو ایموشنل گرل. مطلب آئی فیل اینڈ تھنک اباؤٹ ایون اے لٹل چینج ان مائی لائف اینڈ سی دا چینج. کبھی میں خود ہی ان ایگزام سے ڈرتی تھی اور پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں ٹیچر کو میرا آنسر سمجھ بھی آئے گا کہ نہیں. بٹ اب دیکھو، اب اسٹوڈنٹس مجھ سے ڈرتے ہیں. فنی بٹ ریالٹی. وقت اور قسمت بھی کیا چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور ڈیورنگ پیپر چیک مجھے ایک اور چیز ریئلائز ہوئی کہ واقعی آئی ٹک مائی بیچلرس لائف بہت زیادہ سیریس، کیونکہ میرے پیپر جیسا کوئی بھی پیپر مجھے نہیں ملا. 1-2 تھے جو کلوز تھے، بٹ ناٹ کمپلیٹلی. یہ میں ایٹیٹیوڈ میں نہیں کہہ رہی، نہ ہی شو آف کے لیے کہہ رہی ہوں، بٹ اٹس ریالٹی. اور ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ، نو مین، آئی ایم ناٹ بیسٹ، بٹ یس ڈفرینٹ. اچھا، یہ میں یہاں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ایک طرف آئس کریم اور دوسری طرف تھروٹ پین کی میڈیسن. مطلب اسے کہتے ہیں لاپرواہی انتہا کی. پھر سونے سے پہلے نیکسٹ ڈے کی ٹو ڈو لسٹ، کیونکہ ویکینڈ ہے تو اٹ از مسٹ، مطلب لازمی کرنے والا کام ہے. ویکینڈ کی ایک رات پہلے میں یہ کام ضرور کرتی ہوں، یا فرائیڈے نائٹ یا سیٹرڈے، موسٹلی فرائیڈے نائٹ، تاکہ میرا ویکینڈ تھوڑا سا پروڈکٹیو ہو. کچھ چیزیں کر پاتی ہوں، کچھ چیزیں نہیں کر پاتی ہوں، تو اٹس اوکے. پھر جی نیکسٹ ڈے بھی یہی سین رہا، یعنی پیپر چیک. پھر جی ٹیوشن، اور پھر ایک ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی، تو بس وہ اسٹارٹ کی کیونکہ سنڈے کو اپلوڈ کرنی تھی. پھر میں کزن کے گھر آ گئی تھی، شادی ہے تو 100 کام نکل آتے ہیں بھائی. اور پھر یہ بری اور جہیز کے مسائل، توبہ. اور پھر واپس آ کر ایڈیٹنگ کنٹینیو کی، کیونکہ مجھے کل صبح لازمی اپلوڈ کرنی ہے. آئی ڈیڈ ایڈیٹنگ ٹل 2 AM. بس جی کمٹمنٹ.
اور اسی کے ساتھ میں ولاگ کو بھی اینڈ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کل مجھے ٹائم نہیں لگے گا، بہت سارے کام مجھے کرنے ہیں. سو اللہ حافظ جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. باقی بائے بائے.